آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا جو سپریم کورٹ پہلے دے چکی تھی۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہو اور اس کی اناؤنسمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے۔ یہ بھی تاریخ بن رہی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے پچھلی دفعہ جسمانی ریمانڈ پر ایک ملزم کی رہائی کروائی اور اسے گڈ ٹو سی یو کہا اور تمام تر سہولیات کے ساتھ اس کو رہا کیا، انہی چیف جسٹس آف پاکستان جن کی لیے رول آف لا کم اور رول آف مدر ان لا زیادہ مقدم ہے، جن کی مدر ان لا جلسوں میں جاتی ہیں، جلسوں میں شریک ہوتی ہیں، عدالتی کام پر اثر انداز ہوتی ہیں، اپنے داماد کو اور داماد کے ساتھی ججز کو وہ رابطہ کرتی ہیں، جلسے میں لوگوں کی تعداد بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ تو جب یہ آڈیو سامنے آئی تو کھیل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا جا رہا، فیملی کی وشز کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس کیس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو اس کیس کی تمام جو تفصیلات تھیں جو اس سٹیج پہ ڈسکس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی، سزا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور جو نااہلی ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ تو سزا معطلی کی سٹیج پہ کیس کی تفصیلات میں نہیں جایا جاتا، مگر ایک اور صاحب جن کا نام جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہے، انہوں نے اپنے خلاف کیس کا تو سامنا نہیں کیا، مگر وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف داری ضرور کرتے نظر آئے اور انہوں نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کیس میں بطور وکیل صفائی بھی اپنے دلائل دیے۔ یعنی جہاں پہ وکیل صاحب کوئی صفحہ بھول جاتے تھے تو کہا جاتا تھا نہیں فلاں صفحہ پڑھیں، آپ نے پڑھا ہے کیا لکھا ہے، اس صفحے کو پڑھیں، اس سطر کو پڑھیں، یہ لائن آپ نے نہیں پڑھی۔ تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روب اتاریں، اپنی کرسی سے نیچے اتریں اور آ کے روسٹرم پہ بطور وکیل صفائی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ وہی صاحب ہے جن کا لاہور میں ایک پلاٹ ہے جو لیا انہوں نے 10 کروڑ کا، اس کی مالیت 40 کروڑ ہے، اور آج تک اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، جواب نہیں دے سکے۔ یہ ضرور کہا کہ کچھ خاندانی ذرائع ہیں جن سے یہ پلاٹ خریدا ہے، مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی ٹیکس ریٹرنز کے اندر معاملہ۔ اور جس طرح پلاٹ خریدا گیا وہ بڑا سمپل ہے کہ جس شخص سے وہ خرید رہے ہیں اس نے ایک دن پہلے خریدا، لیئرنگ کی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اپنے ہی کسی بندے کو کھڑا کر کے وہ پلاٹ لیا، اور اس نے مہنگا لیا ہوگا، ظاہری بات ہے، انہوں نے اس سے سستا خریدا۔ تو یہ ایک دن کا جو گیپ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دن کا گیپ کس لیے تھا۔ تو وہ صاحب بھی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس پینڈنگ ہے، وہ بھی وہاں بیٹھ کے تو ایک سرٹیفائیڈ خائن کی، ایک سرٹیفائیڈ چور کی باقاعدہ صفائی پیش کر رہے تھے۔ اب جب ججز جو ہیں وہ وکلا کا کام کریں گے اور وکیل صفائی کا کام کریں گے، تو پھر وکیل صفائی کو تو چھٹی دے دیں، آپ یہ کام خود ہی کر لیں۔ اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جب لوور کورٹس پہ، اور ان کو ماتحت عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہیں، یہ ماتحت ہیں بڑی عدالتوں کے۔ تو جو ماتحت عدالتیں ہیں اس میں جب یہ معاملات زیر غور آئیں گے تو انہوں نے تو بڑی عدالت کو دیکھنا ہے، اور بڑی عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ دے چکی ہے، وہ کہہ چکی ہے کہ اس کیس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ بھی ٹیکنیکلٹی کی بنیادوں پہ۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی چوری کا معاملہ ہے، نان ڈیکلریشن کا معاملہ ہے، تحائف کی بلیک مارکیٹ میں فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم کو ڈکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، تین چار سٹیپ ہے نا۔ آپ نے ایک تحفہ لیا، آپ نے ڈکلیئر نہ کیا، آپ نے بلیک مارکیٹ میں بیچا، اس سے رقم حاصل کی، وہ رقم حاصل کر کے آپ نے
اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی، کچھ آپ کھا گئے، اس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا. ای سی پی کا جو اوریجنل فیصلہ آیا تھا وہ اسی بات پر تھا کہ وہ رقم بھی جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ میں ڈکلیئر نہیں ہے. تو بات تو بڑی واضح ہے کہ توشہ خانہ کی چوری، توشہ خانہ کے تحائف کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا، اس کی رقم کو کھا جانا، یہ تمام چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. اس پہ ایک دن بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار نے بھی بات نہیں کی، نہ اس کو چیلنج کیا. چیلنج کیا کر رہے ہیں؟ ہم گواہ لانا چاہتے تھے، اپنے ہی ترجمان رؤوف حسن کو ہمیں موقع نہیں دیا گیا. بھائی رؤوف حسن نے اس میں کیا بتانا ہے؟ رؤوف حسن کوئی الیکشن کمیشن کا افسر ہے، توشہ خانہ کا وہ کلرک ہے، کیبنٹ سیکرٹری ہے، توشہ خانہ کے تحائف رؤوف حسن جمع کراتا ہے. پھر آپ نے کہا جی میں نے ٹیکس کنسلٹنٹس کو پیش کرنا ہے بطور گواہ. ٹیکس کنسلٹنٹ سے تو وہی چیز ڈالنی ہے جو آپ نے ان کو بتانی، اپنے پاس سے تو وہ چیز نہیں لا سکتے. تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر irrelevant witnesses ہوں تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا. یہ جج کا اختیار ہے، سوابدیدی اختیار. اب آپ نے کیا چیلنج کیا؟ آپ نے کہا جی ای سی پی نے اپنے افسر کو ٹھیک طرح آتھرائز نہیں کیا تھا توشہ خانہ کے لیے، اس انکوائری کے لیے، اس کمپلینٹ کے لیے. اب آتھرائزیشن تھی نہیں تھی، جب ای سی پی کا پورا کمیشن تو جا کے آتھرائز نہیں کرے گا نا، وہ تو سیکرٹری کو ڈیلیگیٹ کریں گے. پھر آپ نے کہا جی وہ جی 180 دن گزر گئے. چوری کا بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میری چوری 180 دن پرانی ہے، اس لیے مجھے نہ پوچھا جائے، ٹیکنیکلٹی. تیسرا گواہان کی فہرست کہ جی گواہان کی فہرست جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی تو اس لیے میرا کیس خراب ہے. اب یہ تینوں تفصیلات کون پیش کر رہا ہے؟ وکیل صفائی کے ساتھ ساتھ یہ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں کس کی جانب سے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ کی جانب سے. اب جب سپریم کورٹ کا بینچ وکیل صفائی کا کام کرے گا اور ماتحت عدالتوں پہ اثر انداز بھی ہوگا، ان کو انڈر پریشر بھی لائے گا، تو پھر ماتحت عدالتوں کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ اور اس میں یہ بھی بات زیر غور رہنی چاہیے کہ بڑا کلیئرلی جب سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم کے اندر نعرے لگائے گئے، گالم گلوچ کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ گالی دو فیصلہ لو. یہ بھی اس ملک میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ آپ جج پہ نو کانفیڈنس کریں، 4 گالیاں دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. مگر جو توشہ خانہ کی کیس میں شواہد آ چکے، ثبوت آ چکے، تو سزا کی معطلی تو کسی بھی چور ڈاکو کی ہو جاتی ہے. جس کو 3 سال 4 سال 5 سال کی سزا ہو تو وہاں پہ سزا معطلی تو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی چور ڈاکو خائن امانت میں خیانت کرنے والا عدالت جاتا ہے تو اس کی سزا معطلی فی الفور کر دی جاتی ہے، مگر سزا ختم نہیں کی جاتی. سزا ختم میرٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جب آپ کیس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے، کیس کی تفصیلات میں جایا جاتا ہے، پوری تفصیل کو دیکھا جاتا ہے. اس موقع پہ پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سزا ختم ہونی ہے کہ نہیں. سزا معطل ہونے میں اور سزا ختم ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئرنس کی، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی میچ کے لیے سیمی فائنل کے بعد فائنل میں جایا جاتا ہے. ادھر ابھی سیمی فائنل کا کھیل جاری تھا اور امپائر نے جو اس کیس میں بندیال صاحب ہیں انہوں نے فائنل کا کھیل ساتھ شروع کر دیا. اب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا تھا. سپریم کورٹ اپنے طور پہ کتنے کیسز کا خود نوٹس لیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کئی سال